بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ پائے نے یوتھیوں کے منہ میں خاک۔ اچھا، یہ بات بڑا سخت جملہ ہے، آپ جانتے ہیں، اور میں ایسے سخت جملے جو ہے بولنے سے اعتراض برتتا ہوں، لیکن یہ میں کہنے پر مجبور ہوں اور اس کی ایک خاص وجہ ہے، وہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا۔ مگر اس سے پہلے کچھ 2-3 خبریں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی گوش گزار کر دوں۔ پہلی خبر جو میرا خیال ہے کہ ابھی تک کسی جگہ پر نہیں آئی، ابھی تک چیزیں جو ہیں وہ پبلک نہیں کی گئی ہیں، تو میں آپ کے سامنے وہ خبر ایک قسم کی بریک کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ NA 117 شادرے کا علاقہ بنتا ہے۔ یہاں پر ملک ریاض نام کا ایک کریکٹر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا MNA ہوا کرتا تھا۔ 2-3 بار یہ MNA ہوئے ہیں یہاں سے۔ یہ صاحب جو ہے انہوں نے مریم نواز کو بلایا تھا، اور لاہور کے اندر پہلی بار اگر کسی جگہ پہ مریم نواز گئی ہیں اور وہاں پر آگے جو 100 کرسی لگی تھی انہوں جب یہ ویلی تھی نا، تو وہ یہ ملک ریاض صاحب نے وہ انٹری کرائی تھی مریم کی، اور یہ بھائی صاحب جو ہے بڑے یعنی انہوں نے پھر ٹکامی بستی مسلم لیگ دے ہر نکے وڈے چھوٹے نے کیتی سی۔ باہر ان کی جگہ کے اوپر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہوئے عبدالعلیم خان، جو کہ IPP کے انڈیپینڈنٹ نہیں سر کیا نام ہے، IPP ہوتا ہے جی استحکام پاکستان پارٹی، وہ اصل میں انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹ میرے ذہن میں آ جاتے ہیں، کیونکہ سانو وہ لے بیٹھے نے پاکستان کے ساڑھے شودران نا ساڑھے نال دیانو وہ لے بیٹھے نے، IPPs کہا جاتا ہے۔ تو یہ IPP استحکام پاکستان پارٹی ہے۔ اس پارٹی کے جو صدر ہے آفیشلی، ان کا نام ہے عبدالعلیم خان صاحب۔ اچھے آدمی ہیں، تھوڑے سے معصوم ہے۔ اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان سے جڑا بندہ اعتبار کر لوے کہ یار تبدیلی لے آئے گا، معصوم ہی ہوئے گا نا سر، اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہو، معصوم آدمی تو وہ معصوم ہے۔ بہرحال اب انہوں نے اپنی ایک پارٹی بنائی ہے، جہانگیر ترین ان کے ساتھ ہے، اور IPP والے یہ امید رکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ان کو 25 قومی کی اور 48 صوبے کی سیٹوں پہ ایڈجسٹ کرے گی۔ تے پھر باقی مسلم لیگ نون والے سردیاں دا موسم ہے، ویسے بھی ادھے تو بہت کشمیری مسلم لیگ نون چ نے، میں ہریسے ہروسے دی دکانیں دکان نہ کھول لین، کوئی کلچے دی دکان لا لوے ہے جی، کوئی اس طرح کو حلوے پوڑی بیچنا شروع کر دیں، سیاست چھوڑ دے پھر۔ میرا خیال تو یہی ہے، یعنی اتنی معصومیت سے یہ جو ہمارے دوست ہیں فیاض الحسن چوہان، انہوں نے یہ بات کی، میرا ہاتھ ہی نکل گیا، میں بڑی مشکل اپنے آپ کو کنٹرول کیا، میں کہا سر پھر انہوں نے کی کرنا ہے، وہ کہتے ہیں وہ آپ دیکھیے گا یہ کریں گے جو میں کہہ رہا ہوں۔ چلیں بار ابھی تک جو لاہور میں ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، پہلی ایڈجسٹمنٹ جس کو کہا جا سکتا ہے وہ سر یہ ہے کہ عبدالعلیم خان صاحب کو NA 117 کی سیٹ جو ہے وہ یعنی کہہ دیا گیا کہ آجا بھائی چل تیری ہوئی، آجو۔ نیچے 2 MPA جو ہیں وہ ہوں گے اپنا مسلم لیگ نون کے، ایک تو سمیع اللہ خان ہوں گے میرا خیال ہے۔ سمیع اللہ خان وہ آدمی جو پیپلز پارٹی میں تھے، اور انہوں نے پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے مسلم لیگ نون کو ہرایا تھا سر 2002 کی انتخابات میں، تو بھائی دا کریڈٹ تو ہے نا، تو وہ صاحب جو ہے وہ ہوں گے، اور دوسری سائڈ سے جو ایک اور MPA تھے پریزیڈنٹ کا نام نکل گیا، وہ ہوں گے، تو وہ نیچے ونگ وہی رہے گا، اوپر خان صاحب جو ہیں وہ آ جائیں گے۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسرا خان صاحب جو ہیں وہ MP کا بھی لڑنا چاہتے ہیں، ابھی اس سیٹ کے اوپر ذرا گفتگو شنید جاری ہے، اگر وہ MPA بھی ایڈجسٹ ہوں گے تو شاید MNA نکل جائے ان کے ہاتھ سے۔ بہرحال ابھی تک جو ڈیولپمنٹ ہے وہ MNA تک کی ہے، یہ میں نے آپ کو دے دی خبر۔ دوسری خبر جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جنرل فیض میر صاحب کے بارے میں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ان کو بلایا جناب وہ دھرنا انکوائری کمیشن والوں نے، تے بڑے رولے سے نے بلا لیا۔ تو میں آپ کو ایک ولاگ کر کے بتایا تھا کہ بھائی نے تسی کہہ رہے انہوں بلا لیا، وہ کہہ رہے جناب انہوں پیش ہوئے گا تے یہ ہوئے گا تے وہ ہوئے گا، تو وہ تو بھائی جان کالی اینک لا کے رجیش کھنے کے سٹائل کے اندر جناب وہاں پر فیز 6 جو ہے اپنا ڈیفنس فیز 6 آیا، وہاں پر اس کا ایک پلازا سر کو میں کو 60-70 کروڑ روپے دا، اتنے پائے نے کرایہ دارہ دے نال جا کے اتنے اپنے معاملہ طے کر رہے تھے، اور پوری سیکیورٹی تھی سر، ان کو این سلوٹ آدھے جانے ٹھا بج رہے سن، ہوٹر لے گڈی کے پیچھے سر، ٹھیک ہے۔ تو پتہ نہیں کون سوچتا ہے کہ جنرل فیض پیش ہو جائے گا۔ میں نے کئی بار کہا ہے کہ یہ جنرل فیض تو سر بہت ابھی یعنی تازہ ریٹائر ہوئے نا، سال ہویا، ٹھیک ہے، جو آج سے 30 سال پہلے ریٹائر ہو گئے نا، تسی انہوں نے کسی نے بلا کے دکھا دیو، یہ تو سر بہت طاقتور ہے حضور۔ ابھی تو ان کے کئی جو جونیئرز ہیں وہ
اہم عہدوں پر موجود ہیں، تو کیسے ممکن ہے؟ باہر تو فیض صاحب جناب نہیں پیش ہوئے ہے جی دھرنا کمیشن میں، اب دوبارہ فیصلہ کیا گیا کہ میں دوبارہ ان کو دوبارہ بلایا جائے گا، ٹھیک ہے، تو دوبارہ بلا کے دیکھ لو سر، شاید آ جائیں، ایسے میرا نہیں خیال کہ وہ آئیں گے۔ اچھا، تیسری خبر جو ہے وہ میں آپ کو یہ دینے لگا ہوں کہ ایک کل رات سے بڑا سین چل رہا ہے کہ جناب جن دو جج صاحبان نے سیفر کیس کا ٹرائل روکنے کے حوالے سے جو روکا ہے، یعنی 11 جنوری تک سٹے دیا ہے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور ایک صاحب جسٹس بابر ستار، ان دو کے حوالے سے بڑی بات چلے گی، جو چھٹی پہ چلے گئے اچانک، بڑیاں بریکنگاں بجیاں، سوشل میڈیا در رولا پایا گیا، اور لو جی دیکھو جی یہ کی ہو رہا ہے۔ تو حضور میں بتا دوں وہ آلریڈی شیڈولڈ چھٹیاں تھیں، دسمبر میں چھٹی ہوتی ہے عدالتوں کے اندر، اب سپیریئر کورٹس میں یہ ایک روٹین کی بات ہے، لیکن جو جج صاحبان اس دوران کام کرتے ہیں، عدالتیں بند تو نہ ہونی ہوندیاں، تو جو کام کرتے ہیں پھر دوسرے آئیں تو پھر چھٹی چلے جاتے ہیں، بڑا سمپل سی بات، یہ آلریڈی شیڈولڈ تھا کہ جناب یہ اس طریقے سے یہ چھٹی پہ چلے گئے، چھٹی پہ چلے گئے، کوئی یہ وچلی کہانی کوئی نہیں، کوئی طوطا مینا کی کہانی نہیں، کوئی رولا نہیں ہے، بالکل ایک سموتھ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اب لوگ اس کے اوپر نئی سے نئی باتیں کرنا چاہتے ہیں، لوگوں نے منہ کا سواد ہی نہیں بدلنا پائے جو کسی گل دے وچ سابش نہ کڑن، ٹھیک ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ ادروائز ایسا کوئی سین نہیں ہے جیسا کہ سوچا جا رہا ہے یا کہا گیا یا سمجھا جا رہا ہے، تو میں نے کہا میں ایک یہ بات بھی آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں۔ اچھا، ایک صاحب ہے جناب مراد سعید صاحب، عمران خان کے دل کا جانی نمبر 1، ٹھیک ہے، ویسے تو ان کے بارے میں ریحام خان صاحبہ سے منسوب کچھ باتیں ایسی ہیں، یعنی انہوں کہا جاتا ہے کہ ریحام خان نے اپنی کتاب میں ان کے حوالے سے کچھ عجیب و غریب سی گفتگو کی ہوئی ہے، میں اس گفتگو کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس میں اشارہ دے رہا ہوں۔ مراد سعید صاحب جو ہے نا وہ بہرحال پرفارمر نمبر 1 تھے عمران خان کے، ان کو نمبر 1 وزیر ہونے کا جو ہے نا عمران خان نے شیلڈ پیش کی تھی، یاد کیجیے گا، تو پائے جو نمبر 1 وزیر سی نا وہ الیکشنوں سے آؤٹ ہو گیا، اور بھائی صاحب کے دونوں حلقوں سے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہو گئے۔ وجہ پوچھتے ہیں لوگ، تو سر اشتہاری ہے، بس سمپل سی بات ہے، اشتہاری کے میں کاغذ الیکشن لڑ سکتا سر، یہ بتائیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے بھائی صاحب کا شناختی کارڈ بلاک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بھائی صاحب آپ کو کاغذات نامزدگی اسکروٹنی ہوتی ہے، آپ کو پیش ہونا ہوتا ہے، آپ وہاں پہ جائے کھڑے ہوتے ہیں، ریٹرننگ افسر بلا لیتا ہے، ہاں یہ دسو، سوال جواب ہوتے ہیں حضور، وہ پیش ہی نہیں ہویا، یہ قانونی تقاضا ہے حضور، ٹھیک ہے، وہ نہیں پیش ہوئے، گل ختم ہو گئی، کاغذات مسترد، جج نے مسترد کر دی۔ تو یہ جو مراد سعید کے حوالے سے خبریں تھیں نا کہ پائن وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، میں نے یہ کہا تھا، آپ یاد کیجیے گا، اور حماد اظہر بھی نہیں لڑ سکے گا، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، یہ جتنے اشتہاری کریکٹر ہیں یہ الیکشن کا ٹیسٹ نہیں کر سکیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا بات، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ خبر میری درست نکل آئی ہے پائن، ٹھیک ہے، کہ او بھائی صاحب جنہوں نے ان کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے۔ اب میں آنے لگا ہوں اس بات کی طرف جس پر میں نے آپ سے یہ کہا کہ یوتھیوں کے منہ میں خاک۔ سر معاملہ یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، دسمبر شروع ہونے سے پہلے میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی، مخبری لیک کی تھی، کچھ برہمن قسم کے دانشوروں کی میٹنگ میں تھا، میں ماڑا آدمی شودر ان کے اندر موجود تھا، اور ذرا پیس وٹ کے چلا جانا نا اس سمجھتے ہیں کہ یہ ہے جڑا نا بڑا کوئی وڈی ایٹم ہے، حالانکہ میں پر ایک خاک نشین سا کریکٹر ہوں، تو بس میں انہوں چکر دے لینا، یہ ہے ویسے ایک بات کہی جا سکتی۔ تو وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پر جو گفتگو ہو رہی تھی وہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ دسمبر چڑھنا ہے تو میاں صاحب نے نف جانا ہے، او ہو میاں صاحب نے لنڈن علاج چیک اپ کران دے بہانے ٹر جانا ہے، اتنے جا کے انہیں کہنا ہے بس ہوں نہیں میں آنا، کیونکہ میاں صاحب نے ہاتھ ہو گیا، ایتھے میاں صاحب پھنس گئے۔ یہ نومبر میں کہانی انہوں نے شروع کر دی تھی، تو دسمبر لنگ گیا سر، آج 30 دسمبر 2023، حیت کرتے میاں نواز شریف ایتھے ہی جائے، ٹھیک ہو گیا سر۔ اچھا جی، اب نئی کہانی چھڑی انہوں نے، جب جیسے جیسے دیکھے، اچھا کاریگر بڑے نے دے دیں دسمبر مکن والا جنوری کی کہانی پا دیں کہ جنوری دے میاں صاحب سر ہو گیا جی، ساتھ حوالہ دیں گے، وہ بلاول سے ہی نہیں کہہ رہے، میاں صاحب کہتے ہیں کہیں گے مجھے کیوں بلایا، تو
اچھا یوتھیے جتوں مفاد لبدا ہے نا اتنے نس کے وڑ جاندے نے. یعنی ان کو بلاول کی بات چونکہ میاں نواز شریف کے خلاف جا رہی ہے لہذا وہی گل تے آمین کرنا شروع ہو گئے کہ واہ جی واہ بلاول نے بڑی وہ کو انفارمیشن صحیح جی. پھر زرداری صاحب کو بہت بڑا پولیٹیشین مانتے ہیں. ویسے وہ بہت بڑے پولیٹیشین ہیں, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. یہ کسی یوتھی تو مور لوان دی لوڑ کوئی نہیں, سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آصف زرداری پولیٹیشین ہے میری نگاہ کے اندر الیکشنوں کے بعد کا, الیکشنوں سے پہلے کا نہیں ہے. الیکشنوں سے پہلے پبلک پولیٹکس ہوتی ہے, وہ آصف زرداری صاحب جو ہے نا اس میں ناکام ہے. ہاں اس میں بلاول کامیاب ہے, بلاول بہتر ہے کافی جو ہے اس میں نوجوان چیئرمین نے امپروو کیا. اور دیکھیں اصل بات یہ ہے وہ پڑھتا ہے وہ چیزوں کو, یعنی اس کی اورینٹیشن جو ہے نا وہ بڑی بہتر ہے, اپ ٹو ڈیٹ رہتا ہے وہ ہر وقت چیزوں کے حوالے سے. ٹھیک ہے, تو وہ لوگوں کو اٹریکٹ بھی کر رہا ہے. ٹھیک بات ہے, لوگ جو ہے ان سوچ رہے ہیں, میں یہ بات جو ہے آپ سے کہہ رہا ہوں تو ہوا سے نہیں کہہ رہا. بائی دا ٹائم ہو سکتا ہے لوگ پھر موڈ بدل لیں, یہاں پہ پتہ تھوڑی چلتا ہے. لیکن اس وقت تک NA 127 تک کی بات کروں, لوگ تھوڑا سا ٹرن ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف, نہیں بلاول کی طرف. یہ بات ذرا پلیز اس کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا. بلاول بے نظیر کا بیٹا ہے, تو لوگوں کی بے نظیر کے ساتھ جو ایک بغیر کسی پارٹی ڈیوائیڈ کے, بغیر کسی پولیٹیکل ڈیوائیڈ کے ایک سمپتھی ہے نا, وہ اس کو بلاول کی طرف آپ دیکھیں لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں. یہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں. رزلٹ کیا ہوگا الیکشن کا NA 127 کا وہ 8 فروری کو پتہ لگ جائے گا. فی الحال تو میں صرف آپ کو وہ بات کروں. اچھا تو یہ یوتھیا نے نا کہانی شروع کی تھی کہ جنرلی میاں صاحب نے ٹر جانا سر. اچھا اب ہوا یہ کہ میاں صاحب کی طبیعت تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی, ابھی ماڑی موٹی جی نا, اور گلا گلا خراب ہو گیا. ہر دوجے بندے کا گلا خراب ہے, میرا اپنا خراب, ہر دوجا بندہ جڑا بیماری کا شکار ہے. ایک بندے نے مجھے یہ کہا کل میسیج کر کے کہ میاں نواز شریف کو کووڈ ہو گیا جناب, پازیٹیو کووڈ پازیٹیو ہو گیا. تو میں کہ یار اپنا چیک کرا, تیرا بھی گلا خراب ہے, تیرا بھی پازیٹیو ہی نکل رہا ہے, کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا عجیب کچر مچر ہو گیا ہے کمپائن. دیکھیں ٹھنڈ میں گلے خراب ہوتے ہیں, یہ بات درست ہے, نزلہ زکام ہوتا ہے ٹھنڈ میں, ہم یہ بچپن سے ہمیں سب کو ہوتا آ رہا ہے, وی آر یوز ٹو اٹ نا. اب ہوا یہ کہ درمیان میں کووڈ آ گیا. پھر سر نویں جڑی کام پہ گیا وہ فوگ تے نال سموگ, اے 5 شیواں نے کٹھے ہو کے کوئی نویں شے جنریٹ کرتی پڑ کے. اینٹی بائیوٹکس نے کام کرنا چھوڑ دیا. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ علاج کی کریے. آپ چنگے والے ڈاکٹر سیانے نے پوچھو, وہ کہے گا سر احتیاط ہی چنگی جے, گھر جائیں گرم پانی کے ساتھ ناک میں چھینٹے ماریں, گلے میں چھینٹے ماریں, اسٹیم لیں, بس یہی احتیاط ہے. اور یخنی پئیں, اپنا جو ہے نا وہ قوت مدافعت اس کو برقرار رکھیں. ان جی کہانیاں سنا چھٹن کے علاج نہیں گا, کیونکہ ابھی یہ ایک نئی شکل جو ہے اس بیماری کی بن رہی ہے. ابھی لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو ہو سکتا ہے میاں صاحب کو بھی کوئی اللہ معاف کرے گلا گلا ماڑا موٹا خراب ہے. سی میں نے پتہ کیا تو گلا گلا خراب تھا ان کا. اور پھر 29 دسمبر کو انہوں نے میٹنگ نہیں کی, ٹھیک ہے, وہ پارلیمانی بورڈ کی. بڑے رولے پائے رہے, لو جی میاں بیمار ہو گئے, اور میاں نے نف جانا جی, وہ پاجی جا رہا ہے میاں, ختم ہو گئی گل جی. یہ گفتگو جو ہے نا, یعنی کووڈ تو شروع ہوئے اتوں تک آئے, پھر نساتا, پھر جنوری نو نف جانا, یہ ساری گفتگو کرتے کرتے اصل بات کیا, اصل بات یہ ہے. پہلی بات درست ہے, میاں صاحب ایک بزرگ آدمی, بوڑھے انسان, ٹھیک ہے, میرا خیال ہے 73-74 ایئرز ان کی ایج ہے. میاں صاحب ہارٹ پیشنٹ ہے. میاں صاحب کو اور بھی 2-4 بیماریاں جو اس عمر کے حصے میں ہوتی انسان کو, وہ انہیں ہیں. اس سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے. پھر یہ جو گلا خراب ہے, یہ جو گلے میں درد ہے, یہ میاں صاحب کے تھا. اس کے باوجود میاں صاحب جو ہیں وہ 150 بندوں کا وہ انٹرویو کر کے ٹکٹاں فائنل کر کے گئے ہیں. ابھی اناؤنس نہیں ہوئی لیکن ہو جائیں گی اناؤنس, ٹھیک ہے. اب کل وہ نہیں ہوا اجلاس, اس لیے کہ وہ لاہور کا اجلاس تھا. لاہور کے اجلاس میں شہباز شریف بھی نہ ہوئے, خواجہ صاحب بھی نہ ہوئے, ایاز صادق بھی نہ ہوئے, تو سر بنتی تیری نا گل پھر, ٹھیک ہے. لہٰذا وہ تینوں لوگ جو تھے ایکچولی کراچی میں تھے,
اب جس وقت میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں یہ یا اس وقت میٹنگ شروع ہو چکی ہے کیونکہ 10 بجے کا ٹائم تھا، یا کچھ دیر میں میٹنگ شروع ہو جائے گی اور میاں صاحب جو ہیں اس میٹنگ کو ہیڈ کریں گے، اس میں فیصلہ کریں گے لاہور میں کنے کے تو الیکشن لڑنا پائے، اتنی سی بات ہے۔ تو دوسروں کا برا نہیں چاہنا چاہیے، میاں صاحب ملا خیر رکھے، ستے خیر، سب کو ستے خیر ہونے چاہیے۔ میں سچی بات یہ ہے کسی کے لیے نہ بد دعا کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ سب کو اللہ تعالیٰ عقل بھی دے، صحت بھی دے، جسمانی، روحانی، ذہنی، قلبی، ہر حوالے سے اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے۔ یوتھیاں نو پیڑی بیماری ہے، لوگوں کو بد دعائیں دیتے ہیں کہ جی میاں نفچے گا، میاں بیمار ہو گیا۔ بیماری تو انسانوں کے ساتھ ہے نا، کوئی بھی کسی کو بھی بیمار ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی واقعی بیمار ہے، فرض کرتے ہیں میاں سب بیمار ہیں، تو اللہ پاک ان کو صحت دے۔ تسی اے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تسی تے بد دعا دیندے۔ اس لیے میں نے کہا کہ جناب تہاڈے منہ جو خاک، کسی کے لیے بد دعا نہ کریں، سب کے لیے دعا کریں، کیونکہ اگر آپ کسی کے لیے دعا کریں گے تو کل کو کوئی آپ کے لیے دعا کرے گا، اور اللہ کی دعا سن لوے ایدا پائن پتہ نہیں جے لگتا، یہ صرف رب ہی جانتا جے کہ وہ نزدیک کون ہے۔ تو بہر میں تو سب کے لیے دعا کرتا ہوں، تو آپ دوسرے درخواست ہے کہ آپ بھی سب کے لیے دعا ضرور کیا کیجیے۔ کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔